السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم سامعین، اساتذہ اکرام، مہمانان نظام، حکم صاحبان اور پیارو ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے عقیدہ توحید۔ محترم سامعین، ایک بنیادی بات جو میں آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عبادات چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ رمضان کے روزوں کی صورت میں ہو، چاہے زکوٰۃ و صدقات کی صورت میں ہو، چاہے حج کی صورت میں ہو، البتہ جب تک آدمی کا عقیدہ درست نہ ہو تب تک ان عبادات کا انسان کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اگر آدمی کا عقیدہ شرک کا ہے، کفر کا ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں، یا وہ اللہ کو رب مانتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو رب ماننے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی ربوبیت میں شریک کرتا ہے، تو وہ جان لے کہ اس کو نہ تو اس کی نمازیں فائدہ پہنچائے گی، نہ حج فائدہ پہنچائے گا، نہ زکوٰۃ و صدقات۔ یہ ساری عبادتیں اسی وقت اس کو فائدہ پہنچائے گی اور اسی وقت رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی جب اس کا عقیدہ درست ہوگا۔ عقیدہ کی درستگی کے بغیر کوئی بھی عبادت بارگاہ الہی میں قبول نہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، عقیدے کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ ایک اللہ کی توحید کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کہ اس کی رسالت نبوت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ اگر انسان اس کی رسالت نبوت میں کسی کو شریک کرتا ہے تب بھی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عقیدہ کی مثال ایک بنیاد کی ہے۔ کیونکہ عقیدہ کی مثال ایک بنیاد کی ہے۔ عمارت جتنی چاہے اونچی کھڑی کر دی جائے، اگر اس کی بنیاد درست نہیں تو یہ عمارت درست نہ رہ سکے گی۔ اسی طرح جتنی بھی عبادتوں کی عمارت کھڑی کر دی جائے، اگر اس کی عمارت کی بنیاد درست نہیں تو اس عمارت کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اسی چیز کی طرف رب ذوالجلال نے قرآن میں 18 نبیوں کو نام لے کر ارشاد کیا کہ لوگوں سن لو، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ رسول اللہ جیسے اولو العزم پیغمبر بھی اگر شرک کرتے تو ان کے نبوتیں ختم ہو جاتے اور ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ اسی چیز کی طرف رب ذوالجلال امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پیغمبر، اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع اور بالیقین تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے تو باقی کون ہے جو چاہے سو کرے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز تو پڑھتا ہوں، روزہ تو رکھتا ہوں، حج بھی کیا ہوں۔ سن لو، نہ ایسی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ ایسے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ ہے۔ ایسی عبادت کرنے والے کی کوئی عبادت نہیں۔ عبادت تو ابو جہل بھی کرتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج بھی کرتا تھا اور شرک بھی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے سبھی مشرک زکوٰۃ صدقہ و خیرات کرتے تھے، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ کعبہ میں رہتے تھے اور اس کے متولی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک کی وجہ سے یہ ساری عبادتیں ان کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ پھر فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ میرے دوستو، ایک اللہ کا عقیدہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، دوسرا عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی،
کہ اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ آپ کی رسالت نبوت پر اس طرح کا ایمان ہو کہ ساری کائنات ایک طرف ہو اور تن تنہا آمنا کے لال نور نظر لگتے جگر ایک طرف ہو تو ساری کائنات کی بات کو ٹھکرا دے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آنچ نہ آنے دے۔ محترم سامعین، آج معاشرے میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں اور چھوٹے چھوٹے فرقے اپنے اپنے گروپ بنائے رکھے ہیں اور مخاطب کی آنکھوں میں اس طرح دھول جھونکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صاف صاف سامنے ہوتی ہے، لیکن اسے سننے کے باوجود کہتے ہیں کہ ہمارے مولوی نے تو یوں کہا ہے، ہمارے امام نے تو یوں کہا ہے، ہم اسے کیسے چھوڑ دیں؟ حدیث چھوٹ جائے ٹھیک ہے، لیکن امام کو بات کو چھوڑنے کے لیے کسی بھی طرح سے تیار نہیں ہوتے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ بات کو لے کر بیٹھے ہیں کہ ہمارا امام غلطی کیسے کر سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید پر مضبوطی سے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔